بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قولہ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، نیک وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ فلاح یاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول براء ابن عازب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان اذا احرموا فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھتے تو اتو البیت من ظہری، تو وہ اپنے گھر میں پیچھے سے آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ زمانے جاہلیت کو جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں جہل غالب تھا، عام طور پر جہلائی تھی، کوئی صاحب علم نہیں تھا، ہزاروں میں کوئی ایک صاحب علم ہوتا تو اس کی بات کون سنتا، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عام جہالت تھی، علم کی روشنی پائی ہی نہیں جاتی تھی، تو وہ دور جاہلیت کا ہے۔ تو اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ طریقے ایجاد کر لیے تھے، کچھ رسمیں بنا لی تھیں، اور اسی کے مطابق وہ لوگ اپنی عبادتیں بھی کرتے تھے اور اسی کے مطابق وہ لوگ اپنی زندگی بھی گزارتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ان کے ذہنوں میں حج بیت اللہ کا تصور تھا، کیونکہ حج بیت اللہ کا طریقہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا، اور عرب مشرک بھی، عرب جاہلی بھی اپنے آپ کو ملت خلیلی پر بتاتے تھے کہ ہم علی ملت عبد المطلب، یہ لوگ ملت عبد المطلب پر ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگ ملت عبد المطلب پہ نہیں تھے، کوئی واسطہ ان کا نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے، جیسے دیابنا کہتے ہیں ہم علی دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن کچھ ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہیں رہے۔ کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں، اس پہ یہ جو رہتے ہیں کہ میں کیا نہیں ہوں، محمدی ہوں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو اپنے کو محمدی کہتے ہیں، ہم علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب کہتے ہیں میں ملت محمد پر نہیں ہوں۔ ایسے ہی عہد جاہلیت کے مشرکین بھی اپنے آپ کو ملت عبد المطلب پر بتاتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ملت عبد المطلب پر نہیں تھے۔ ہاں، کچھ رسمیں، کچھ رواج ملت عبد المطلب کی ان میں رہ گئے تھے، جن میں انہوں نے اپنی مرضی سے بہت کچھ چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ حج بیت اللہ کا بھی باقی تھا، اور حج بیت اللہ میں احرام باندھنا ہے اور طواف کرنا ہے اور مزدلفہ اور عرفات جانا ہے، تو یہ کام یہ سب کرتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرتے تھے، اور کچھ لوگ مزدلفہ تک جاتے تھے
اور کچھ لوگ جو ہے زیادہ تر لوگ عرفات پہ جاتے تھے اور پھر وہاں سے لوگ واپس بھی ہوتے تھے. تو یہ سب کرتے تھے، مگر اس میں کچھ انہوں نے اپنی طرف سے غیر مناسب باتیں بھی ایجاد کر لی تھیں. مثلا ہم یہ جگہ بتا دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں اسباق میں آتی رہیں گی. مثلا اب ان کا یہ تھا کہ جب احرام باندھ لیا حج کا اور کسی ضرورت سے گھر میں جانا ہوا تو اب گھر کے دروازے سے نہیں جائیں گے. تب کدھر جائیں گے؟ تو پیچھے سے گھر کے پیچھے سے کوئی سوراخ کر لیتے تھے یا پہلے سے سوراخ رہتا تھا، ادھر سے داخل ہو جاتے تھے اور ادھر ہی سے نکل جاتے تھے. تو یہ قرآن پاک کی بھی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ کوئی نیکی نہیں ہے اور ایسا کرنے والے نیک نہیں ہیں. نیک تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈریں اور اسی میں فلاح اور بہبود بھی ہے. وہ ہے نیک اور یہ نیکی. لہٰذا تم گھروں کے دروازوں سے داخل ہو، ضرورت پیش آتی ہے تو گھروں کے دروازے سے جاؤ اور گھروں کے دروازے سے جاؤ. پیچھے سے جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ایسے آدمی نیک ہے نہ وہ کام نیک ہے. یہ شاعت کریمہ میں بتا دیا. آپ کا اس باب کا سبق یہیں پہ مکمل ہو گیا. ہم کچھ باتیں اور بھی بتا دیتے ہیں. طواف تو کرتے تھے، اس میں لوگوں نے ایجاد کر لیا تھا کہ طواف ننگے کیا جائے تو جلدی مقبول ہوتا ہے. تو مکمل مادرزاد برہنہ، مرد ہوں کی عورت، سب برہنہ طواف کرتے تھے. اب یہ تو ملت مختلف میں نہیں تھا، ملت ابراہیمی میں یہ نہیں ہے، ملت خیر اللہ کے خلاف یہ تھا. تو یہ دوسری چیز لوگوں نے ایجاد کر لی تھی. ایک تیپائی اور پیچھے کر لو. تو یہ دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز یہ تھی کہ تھوڑا سا اور پیچھے ہی رکھنا کہ اب صفا مروہ کی سعی ہے تو صفا مروہ کی سعی کچھ لوگ کرتے تھے تو ادھر بھی بت رکھ دیا تھا، ادھر بھی بت رکھ دیا تھا. ادھر صفا پر اصاف نام کا بت تھا اور مروہ پر نائلہ نام کا بت تھا. اس کو چوم کر کے صفا کو چوم کر کے جاتے تھے 400 میٹر دوری پر، تو وہاں مروہ کو چومتے تھے. پھر وہاں سے چوم کر آتے تھے جہاں اصاف کو چومتے تھے. یہ ملت خیر اللہ میں نہیں، ملت ابراہیم کی بات نہیں ہے اور ایسا وہ کرتے تھے. تین چیزیں ہو گئیں. اور کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ الگ سے ایک بت تھا منات، یہ پہلے والے سبق میں آپ نے پڑھ لیا، جو قدیت کے مقابل میں تھا. تو وہ لوگ منات ہی پر سے صحیح کر لیتے تھے اور وہیں سے صحیح کر کے وہ لوگ واپس ہو جاتے تھے. تو کچھ لوگ صفا مروہ میں آتے تھے مگر اس میں بھی گڑبڑ کرتے تھے، اور کچھ لوگ صفا مروہ آتے ہی نہیں تھے. تو یہ کل پرسوں کے سبق میں سب یہ تفصیل گزر چکی ہے. کیا چیزیں ہو گئی؟ 3 کی 4 چلو جتنا بھی ہو اس کو تم لوگ اس کو محفوظ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی کبھی ان کو گنا نہیں ہے. اور ایک چیز اور، ہم بس وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے سبق سے ہے، چاہے وہ سبق گزر چکا چاہے وہ سبق موجودہ ہے یا آ رہا ہے. باقی ان کے ساری جہالتوں کا اور ساری رسموں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے. اب اٹھی بات بتا دیتے ہیں جتنے سے آپ اس سبق کو واضح طور پر آسانی کے ساتھ سبق سمجھ سکیں. اب اس کے بعد ایک عبادت آتی ہے مزدلفہ میں وقوف کی اور عرفات میں وقوف کی. تو مذہب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ مینا سے 9 ذی الحجہ کی صبح میں نکلے گی تو عرفات جائیں گے. وہاں ظہر کے وقت میں
جب اذان ہوگی تو امام کے ساتھ، امام حج کے ساتھ ظہر پڑھیں گے پہلے، اور ظہر کے بعد ہی فوراً عصر بھی پڑھ لیں گے. ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے. وہاں جمع بین الصلاتین حقیقی جائز ہے. اس پر میں گزشتہ اسباق میں کسی مقام پر یعنی چشمہ اول میں روشنی ڈال چکا ہوں. یہ تو اپنا مذہب ہے کہ اب وہاں پہ وقوف کریں گے. وقوف کا مطلب وہاں ٹھہر کر کے اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائیں کریں گے. یہ کب تک کریں گے؟ جب تک کہ دن ڈوب نہ جائے. جب دن ڈوب جائے تو اب وہاں سے روانہ ہوں گے. اب وہاں سے واپس ہوں گے مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ مکہ معظمہ کے راستے میں پڑتا ہے. جب مزدلفہ سے واپس ہوں گے مکہ معظمہ آئیں گے تو راستے میں 7 کلومیٹر پر، عرفات سے 7 کلومیٹر پر مکہ معظمہ کی طرف مزدلفہ پڑتا ہے. مزدلفہ کو جمع بھی کہتے ہیں، جمع. تو وہاں آئیں گے اور وہاں پہ عشاء کے وقت میں سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے. تو جمع بین الصلاتین یہاں بھی. اس کے بعد کھا پی کر کچھ دیر آرام کر لیں اور فجر میں اول وقت میں بیدار ہو کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے. اور جگہ مل جائے تو مشعر حرام کے پاس ہی پہاڑ ہے، ورنہ جہاں کہیں بھی موقع مل جائے وہاں پر تو اللہ کی عبادت کریں. ہم پہلی بار حج میں گئے تھے 1996 میں. تو ہمارا کام اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے. 14 ساتھی تھے، سب الگ ہو گئے اور ہم الگ ہو گئے. ہماری طبیعت خراب ہو گئی تو ہم ان کا ساتھ نہیں پا سکے، تو پھر ہم الگ رہ گئے. تو ہمیں جگہ جو ہے مشعر حرام کے دامن میں ملی. تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بچھڑے بھی تو جبل مشعر حرام کے پاس وہاں جگہ ملی. اور پھر وہاں سے ہم وہ عبادت کیے. پھر مینا گئے. وہاں سے تو مینا جانے کے بعد جب اپنے خیمے پہنچے تو وہاں اپنے لوگوں سے ملاقات ہوئی. دوسری بار مشعر حرام کے قریب تو نہیں پہنچ سکے، لینے کی مشعر حرام سے قریب ہی رہے. مشعر حرام کے دامن میں نہیں پہنچ سکے لیکن مشعر حرام سے پھر بھی قریب رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی. تو جسے موقع مل جائے تو وہ مشعر حرام کے پاس عبادت کرے. اصل میں مشعر حرام کے پاس جو ہے وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ کا میرے خاص کوئی انتظام نہیں ہے. ہم کو تو 1996 میں کچھ نہیں ہے، تو دور جا کر کہیں سے اپنی ضرورت پوری کرنی پڑتی. اس لیے لوگ وہاں ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں غسل خانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. تو میں تھا، میری اہلیہ تھی، 2003 میں حج دوم کے لیے گئے تھے. تو چلتے رہے ہم لوگ آگے. ہم نے سوچا کہ دامن پہنچ جائیں تو اچھا ہے، لیکن جب مشعر حرام کے دامن پہنچنے سے پہلے ہی ہم کو بہت کشادہ جگہ ملی اور وہاں دیکھا کہ باتھ روم، لمبا باتھ روم بنا ہوا ہے. تو ہم نے سمجھا کہ اب یہ جگہ بہت مناسب ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہاں پینے کا پانی بھی ہے، سنجے کی چھوٹے بڑے سنجے کی جگہ بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے. پھر پتہ نہیں کہاں جگہ ملے تو وہیں سڑک کے کنارے ہم لوگ بیٹھ گئے. یہ ہوگا کچھ کھا لیا جائے. تو ہمارے پاس کھانا، ایک آدمی کا کھانا ہم نے فاضل رکھ لیا تھا کہ کوئی آ جائے گا تو کھلائیں گے. ایک بدو آ گیا. وہ سب بہت طاق میں رہتے ہیں، دے دو گے تو ٹھیک ہے اور نہیں دو گے تو جو کچھ ہے سب لے کے بھاگ جائیں گے. تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے کھانا فاضل رکھا تھا کسی کو دینے کے لیے. تو میں نے اس کو پیش کیا وہ کھانا، تو بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا وہ چلا گیا. تو ہمیں دینا ہی تھا وہ، تو اور اسی لوٹ سے بھی بچ گئے. تو وہیں ہم لوگوں نے رات گزاری اور اذان فجر سے کچھ پہلے ہی بیدار ہو گئے تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے وہیں نماز پڑھی، سب کچھ کیا. تو مشعر حرام میں کے قریب یہی دقت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ سب عبادت کی جگہ ہیں تو وہاں سے خانے وغیرہ نہیں بنے.
آدمی اکیلے ہو تو کہیں بھی تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں بال بچے ہوں، بیوی ہو، عورتیں ہوں، سب کو لے کے آدمی کہاں جائے گا؟ اور چھوڑ کے جائے تو ساتھ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں اس جگہ تک پھر دوبارہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جہاں بہتر جگہ ہو وہی دونوں آدمی ساتھ میں رہ جائیں۔ تو بہتر وہی ہے کہ مشعر حرام کے پاس جگہ مل جائے تو مشعر حرام کے پاس، ورنہ پورے مزدلفہ میں جہاں کہیں آپ کو جگہ ملے وہاں پر رہ کر کے بات کریں اور یہ جگہ بھیڑ نہ لگائیں۔ تو اسی طور پہ ہم لوگوں نے بھی کیا، اور اس کے بعد بہتر یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے پیدل جائیں مینا کو، یہ سب واپسی میں ہے، وہاں سے مینا بھی 7 کلومیٹر دوری پر، یعنی عرفات سے مینا کو 14 کلومیٹر ہوگا، اور مینا سے کعبہ معظمہ بھی تقریباً 7 کلومیٹر، 21 کلومیٹر۔ پیدل حج کی فضیلت ہے، تو ہماری اہلیہ صاحب جو تھی تو میں نے بتلایا کہ پیدل ساتھ میں چل سکو کہ ہاں چلیے، تو دونوں آدمی صاحب میں بات کرتے ہوئے پیدل آئے، اور پھر پیدل حج کے لیے ہم لوگ واپس بھی مکہ معظمہ تک پیدل گئے۔ جب واپس پہنچ گئے تو اس وقت جب خیمے میں ہم لوگ پہنچ گئے تو تب بے پناہ تھکان محسوس ہوئی، اس سے پہلے کوئی تھکان کی نام نہیں تھی۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پورا حج ہم لوگوں نے پیدل کر لیا۔ خیر میں کیا کہہ رہا تھا، تو جس کو موقع ملے وہاں پر مشعر حرام میں، ورنہ جہاں جگہ مل جائے پورے مزدلفہ میں وہ عبادت کر لے، اور اس کے بعد جب دن نکلنے میں 5-6 منٹ کا وقت باقی رہ جائے تو وہاں سے نکل جائے مینا کے لیے۔ ہزار لوگ پیدل جاتے رہتے ہیں، بوڑھے ان کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے، تھکان کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب آدمی تنہا ہوگا تب تھکان کا احساس ہوگا، وہ ہر دم لوگوں کی بھیڑ میں رہتا ہے تو کیا تھکان کا احساس ہوگا۔ اس طور پر یہ بات ہے، یہ تو ہم اہل حق کا طریقہ ہوا۔ جاہلی لوگ کیا کرتے تھے، اس میں سے جو قریش تھے یہ اپنے آپ کو خبث کہتے تھے، یعنی دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، مسلف فی الدین اپنے کو مانتے تھے۔ تو یہ لوگ مزدلفہ ہی تک جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، اور یہیں پر وقوف کر کے لوگ واپس آ جاتے تھے اور اپنی قربانیاں کرتے تھے۔ اور باقی عرب جو ہیں جو غیر خمس تھے، یہ باقی عرب ہیں، یہ لوگ وہاں تک جاتے تھے، عرفات تک جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے عصر کے بعد، عصر سے لے کر کے اندھیرے تک، اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس ہوتے تھے۔ تو عصر بعد ہی ہوگا نا، کیونکہ جمع بین الصلاتین کریں گے ہم، تو جب جمع بین الصلاتین کریں گے ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیں گے، تو اب جو عبادت ہوگی تو عصر کے بعد ہی ہوگی۔ وہ لوگ وہاں سے واپس ہوتے تھے، وہ غیر خمس تھے، اور یہ خمس مصلف الدین لوگ جو تھے وہ مزدلفہ سے واپس ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک الگ طریقہ ان کا تھا جو کرتے تھے۔ تھوڑی سی گفتگو میں مزدلفہ کے بارے میں کر دوں۔ مزدلفہ ازدلاف سے بنا، ازدلاف کے معنی آتے ہیں قریب۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لوگ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو تقریباً 200 سال تک یہ لوگ جدا رہے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ عرفات کے مقام پر یہ لوگ جب آئے تو دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم کو دیکھ لیا، حضرت آدم نے حضرت حوا کو دیکھ لیا، تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عرفان کا معنی پہچاننے کا آتا ہے، اس مناسبت سے اس میدان کا نام اسی وقت سے عرفات رکھ دیا گیا۔ یہ عرفات ہے، پہچان کی جگہ، یہاں پہ لوگوں نے پہچان۔ وہاں سے پھر یہ لوگ چل کر کے مزدلفہ کے مقام میں آئے، اس میدان میں آئے جسے آج کل مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بہت قریب آ گئے دونوں ایک دوسرے کے۔ ازدلاف کے معنی آتے ہیں قریب ہونا، اس لیے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اور جمع کیوں کہتے ہیں کہ دونوں وہاں پہ جمع ہوئے تھے۔ اور فاطمہ کیوں نہیں جمع ہوئے؟ چونکہ لوگ عبادت کی نیت سے آئے تھے، تو اس لیے دونوں الگ الگ رہے، وہاں بھی الگ رہے، یہاں بھی الگ رہے۔ جب عبادت مکمل ہو گئی، توبہ ان کی مکمل ہو گئی،
تب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر کے خلط و ملط کے ساتھ رہے. تو تقریباً 200 سال تو ان لوگوں کو گریہ وزاری کے ساتھ توبہ میں لگ گئے. اور توبہ پھر یہاں کر کے ان کی تمام مزدلفہ میں. عرفات میں بھی تو کچھ توبہ مقبول ہوتی ہے اور توبہ کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے تو مزدلفہ میں مقبول ہوتا ہے. یہ وجہ تسمیہ ہے عرفات کی اور مزدلفہ کی, اور مزدلفہ کو جمع کیوں کہتے ہیں اس کی. یہ وجہ تسمیہ, اس کو اپنے ہمیشہ رکھیں. اور بھی اقوال ہیں لیکن جو سب سے مناسب قول ہے, جو ان کو اچھا لگا, تو یہ قول زیادہ مناسب ہے. تو اب اتنی باتیں آپ لوگ کو یاد ہوں گی نا کہ زمانے جاہلی کے لوگ بھی اپنے آپ کو ملت خلیل اللہ پر کہتے تھے, تو اس کی رسمیں باقی رہ گئی تھی, نام باقی رہ گیا تھا, لیکن حقیقت باقی نہیں رہ گئی تھی. اور وہ یہی تھا کہ احرام باندھتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, مزدلفہ بھی جاتے تھے, عرفات بھی جاتے تھے, مینا آتے تھے, سب کرتے تھے. ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ چیزیں گھٹا بڑھا لی تھی. اب ملت ابراہیمی میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ننگے ہو کر طواف کیا جائے, ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں ان کی یہاں تھیں. تو ہو سکتا ہے کہ ننگے طواف کا مسئلہ بھی کہیں آوے. اس سے پہلے ایک مقام پر آیا تھا تو ہم نے اس کی تشریح کر دی تھی. جہاں یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بنائے کعبہ کے لیے, تعمیر کعبہ کے لیے اینٹ اور پتھر ڈھو رہے تھے. تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بدن بڑھانا ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے بس, بہت معمولی بات ہوئی. وہاں پہ ہم نے اس مسئلے پر بحث کر دی تھی, وہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور ایک مسئلہ اس سے پہلے پرسوں اس وقت میں گزر چکا ہے, وہ صفا و مروہ کی صحیح کا. اس میں لوگوں نے کیا ترمیم کی تھی وہ ہم نے پرسوں سے وقت میں بیان کر دیا ہے. ایک مسئلہ یہ آج آ گیا, اس کو میں نے بیان کر دیا. گھروں سے احرام بازی گھوڑوں کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے, نکلتے تھے, اور اس کو نیکی کام سمجھتے تھے اور اپنے کو نیک سمجھتے تھے. تو قرآن نے ان کی تردید کر دی, ایسا نہیں ہے. 3 مسئلہ ہو گیا. چوتھا مسئلہ انشاءاللہ آج اس وقت میں آئے گا. تو ہم نے سب پر روشنی ڈال دی ہے. اور ہم لوگوں کا کام کتنا ہے, ترجمہ کریں, آگے بڑھیں. اب تم لوگ کی حاضری ہونی چاہیے. 7-8 آدمی ہو گئے ہو, تو جتنے آدمی رہتے ہیں ان کی حاضری ہو جائے, ہے نا. دیکھتے ہیں رجسٹر بن جاتا ہے تو انشاءاللہ حاضری کر لیتے ہیں. دس ہی تعداد مکمل کرو تم لوگ, پھر حاضری شروع کر دیتے ہیں. 2 کہیں سے اور دیکھو, مل جائے تو ملیں گے. دو 4 5 3 8 ہیں. 2 بندہ اور تلاش کرو, 10 ہو جائیں. دل کا شتر کاملہ, پھر حاضر شروع کر دیں. الحمدللہ. اب میں ترجمہ کرتا ہوں جناب. تحقیق ہم نے سب کر دی, آپ لوگوں کو زیادہ باتیں بتا دی ہیں. تو یہ تو وضاحت ہوگی. اب اس کے بعد جو باب آ رہا ہے اسے آپ لوگ دیکھ لیں, اور اس کے تحت جو حدیث آ رہی ہے, ایک لمبی سی حدیث ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے. سمجھ میں نہ آئے تو میں وہاں بیٹھتا ہوں, وہاں پہ آ کر آپ لوگ سمجھ لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ پوری حدیث ششماہی اول میں گزر چکی ہے. ایک جگہ مختصراً اور ایک جگہ مطولاً گزر چکی ہے. پھر بھی آپ لوگ دیکھ لیں, نہیں تو پرنسپل آفس میں آ کر کے اس کو آپ لوگ سمجھ لیجیے. کچھ وجہ سے میں چھوڑ دوں اس کو. آگے کا باب دیکھو کیا ہے. آپ لوگ آگے جائیے گا, کچھ باتیں ہم اس میں بتا دیں گے. باب قولی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین.
اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، التَّهْلُكَةِ اور ہلاکت دونوں کا معنی ایک ہے۔ خودکشی حرام ہے، اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ نص قطعی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے تعلقہ کی کیا نسبت ہے، خودکشی کا نسبت ہے؟ یوں ہے کہ اگر انفاق فی سبیل اللہ سے رک جاؤ گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لو گے، تو ساری دولت تو سمٹ کر تمہارے پاس ہو جائے گی نا۔ تو جو محتاج ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے پاس کچھ رہ ہی نہیں جائے گا، ایسے ہی بھوکے وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں گے۔ تو ان کا ہلاک ہونا یہ گویا تمہارا ہلاک ہونا ہے۔ اس لیے اپنے مالوں کو روکا نہ جائے، بلکہ غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، بے سہاروں پر، عاجزوں پر، مریضوں پر، جو لوگ بھی حاجت مند ہیں ان سب پر خرچ کیا جائے۔ نہیں خرچ کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا۔ اور جب سب مر جائیں گے تو تم زندہ رہ کر کے عیش کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے یہ کہ جب تم اپنا ہاتھ روک لو گے خرچ کرنے سے، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی نہیں دو گے، تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے تو مال برباد ہو جاتا ہے۔ مال برباد ہوگا پہلے، اور جب تمہارے پاس مال ہی نہیں رہے گا تو بھی برباد ہو جاؤ گے۔ تو یوں بھی یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے نہ روکو۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو مال کو روکو نہیں، مال کو ذخیرہ بنا کے مت رکھو، بلکہ اس کو خرچ کرو، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، اپنے اوپر بھی، اور اس کی زکوٰۃ بھی نکالو، صدقہ فطر بھی نکالو، اور اس کے علاوہ جو نفل کام ہے وہ سارے نفل کام کرتے رہو۔ اس میں برکت ہے، اس میں اپنی حفاظت ہے۔ یعنی وہ چیز ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی کرو، دشمن آیا اس پہ بھی کچھ خرچ کر دیا تو دشمن بھی اپنی دشمنی میں نرم پڑ جاتا ہے، اور کچھ نہیں دو گے تو اس کی دشمنی اور بڑھ جائے گی، اور جب زیادہ بڑھ جائے گی تو زیادہ کوئی بڑا کام کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ مال کو روکو نہیں، مال دیا اللہ نے تو روکو نہیں، خرچ کرتے رہو، انفقو، خرچ کرتے رہو۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں کوئی حدیث میرے خیال سے نہیں۔ آگے چلیے جناب، اب ایک مسئلہ آ گیا، باب فمن کانا منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ۔ ابھی پوری آیت کریمہ ہے، اب یہاں پر پوری آیت کریمہ یہ ہے، تم میں سے کوئی ہے حافظ؟ کوئی نہیں ہے۔ نعیم تم تو ہو نا حافظ ہیں؟ ارے وہ دوڑ کرتا ہوگا تب نہ بتائے گا، وہ تو خالی رمضان میں دوڑ کرتا ہے۔ رمضان کی راوی پڑھتے ہو تو بتاؤ نا، تو بتاؤ پڑھتے ہو تو ایسے موقع سے پتہ چلتا ہے دوڑ کرتے ہو نہیں دوڑ کرتے ہو۔ بتاؤ پوری آیت کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ میں بتا دو آپ لوگوں کو، یہ آیت کریمہ آپ لوگ باب التیمم کے آس پاس میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ پورا مسئلہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، سارے مسائل کی تشریح کر چکا ہوں، لیکن زیادہ دن ہوا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اپنا سر مڑا لے۔ وہ مگر یہ تو دوسری چیز ہے نا، پہلی چیز ہوتی معلوم کھول کے دکھا دیتا کس مقام پر ہے، اعتکاف بن عذرہ والی حدیث ہے، وہاں شاید پوری آیت کریمہ ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ کہتے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے سر میں اتنی جوئیں تھیں، یا اللہ اتنی جوئیں تھیں کہ جوؤں کے رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی تھی ان کے سر میں، تو سب پھسل کر چہرے پہ گرتی تھی، چہرے سے نیچے آ جاتی تھی۔ اب اسے اندازہ لگا کتنی جوئیں تھیں۔
اب ان کے سر میں جوؤں کے رہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی. جو کہتے ہیں نا قدم رکھنے کی جب گنجائش نہیں رہ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے پھسلیں گے. تو اب وہ جوئیں یوں تھیں، جوؤں پر جوئیں، اور جب چلیں تو دوسرے پھسل جائیں، جب پھسلیں گی تو گریں گے. تو یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ جوئیں جو ہے ان کے چہرے پر گرتی رہتی، جڑتی رہتی. کچھ لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں. جب کیڑے بڑھ جاتے ہیں نا تو پاخانے کے مقام میں بھی آ جاتے ہیں، اور آتے رہتے ہیں. جب جگہ ہی نہیں رہ جائے تو کیا کریں گے؟ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ چلتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، اور ان کے پاخانے کے مقام سے کیڑے نکلتے رہتے ہیں جب کثرت ہو جاتی ہے. تو ان کے سر میں یہ طے ہو گیا تھا. تو بہی اور بہی عظم مراسی ہو گیا نا، ان کے سر میں تکلیف تھی. اب سر میں تکلیف یہ عام ہے. بہی عظم مراسی با جو ہے یہ الساق کے لیے آتا ہے، اور کچھ آتا ہے اس کے لیے. الساق یہ چاہتا ہے کہ سر کے اندر کوئی تکلیف ہو، یعنی وہ تکلیف سر سے جڑی ہوئی. جیسے پھوڑیاں پھنسی ہوگی سر میں، پورے سر میں پھنسی نکل آئی، داغیں نکل آئے، تو یہ با کا حقیقی مفہوم ہو. اور ایک الساق مجازی ہوتا ہے، جیسے ہے نا مررت بزیدن، میں زید کے پر گزرا، زید پاس گزرا. کا مطلب زید کے ساتھ ملصق ہو گیا، حقیقت نہیں، زید کے قریب سے گزرا، یہ ہوتا ہے. تو یہ یہاں اگر بہی عظم راسہی میں الساق مجازی لو تو اس میں جو ہے یہ سر کے جوئیں میں بھی آ جائیں گی. حقیقی لو تو سر کے پھوڑے پھنسی آ جائیں گی. شاہ نزول یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجازی ہے، الساق مجازی ہے. یہ شرح مطابق میں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کیا پڑھا. تو سرکار نے فرمایا تم اس تکلیف کو پہنچ گئے، تم اپنے سر مڈا لو. وہی تو آشیانہ ہم لوگوں کو. جب سر مڈا لیا تو سب کے سب سر کے ساتھ چلے گئے، گر گئے، جھڑ گئے، کچھ رہا ہی نہیں. وہ حالت احرام میں تھی. حالت احرام میں سر کے بال مڈانا یہ جرم ہے. جرم کی دو قسمیں. اگر بلا سبب بلا عذر ہے تو وہ جرم اختیاری ہے، اور عذر کی وجہ سے ہو تو وہ جرم اضطراری ہے، غیر اختیاری ہے. یہ کون سا جرم تھا؟ یہ جرم غیر اختیاری ہے. جرم اختیاری ہو تو بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے اور دم بھی دینا پڑتا ہے، اور جرم غیر اختیاری ہو تو بندہ گنہگار تو نہیں ہوگا حج میں، مگر دم بہرحال دینا پڑے گا. تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ دم دے، یعنی ایک چھوٹا جانور قربانی کرے. اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن روزے رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سب کے لیے، مالداروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی. اوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی مقرر کر دیا. جو غریب درجے کے لوگ ہیں، اتنا لوگ، ان کے لیے بھی کر دیا. جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں قربانی کر لیں. اوسط درجے کے لوگ ہیں تو 6 صدقے فطر نکال دیں، 2 کلو 47 گرام کے حساب سے. تو 6 دن 12 کلو ہو گیا نا، اور 47 گرام اور جو اس کو 12 کلو کو 100 ہو جائے، 12.5 کلو مان. تب یہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوا. اور جس سے اتنا بھی انتظام نہیں ہو پاتا، بالکل غریب ہے وہ بیچارہ، تو کیا کرے گا؟ وہ 3 دن روزہ رکھ لے، اتنا تو کرے گا. غریب لوگ مضبوط بھی بہت ہوتے ہیں، ان کا بدن بہت مضبوط ہوتا ہے، تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں. تو سب کو اللہ تعالیٰ اس میں انتظام کر دیا. مریض کو بھی اجازت ہے، اور بھی عزم راسی اثر اس کی اذیت ہو تو اس کو بھی اجازت ہے. اور بھی عزم راسی عام ہے، مطلق ہے، چاہے اس کے سر میں پھڑیا پھنسی ہو یا سر میں جمعے زیادہ ہو گئے، سب کے لیے عام. تو یہ ہے اس کا مطلب. اچھا، یہ حدیث سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور وہاں میں نے تفصیل سے بتایا تھا. بس وہاں میں جرم اختیاری اور غیر اختیاری کی تفصیل نہیں کی تھی. یہاں آج میں نے آپ کو جرم اختیاری غیر اختیاری کی تفصیل بھی کیا. اب تک یہ ایک حیثیت سے حدیث بہت اہم ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں. عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ میں کعب بن اجرا کے پاس اس مسجد میں، یعنی مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا.
تو میں نے ان سے روزے کی فدیے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے حملت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا، والقمل تناثر کو بکھرنا پھیلنا، اور جوئیں میرے چہرے پر جھڑ رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ما کنت ارى ان الجہد بالغ بک ھذا، میں تو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی مشقت پہنچ چکی ہے۔ اما تجد شاطن، کیا تمہارے پاس بکری نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کی نہیں۔ سرکار نے اس لیے پوچھا اگر بکری ہو تو پہلے اس کو ذبح کر دو، یعنی بال میں ڈالو اور پھر بکری ذبح کر دو۔ تو حضور نے فرمایا صم ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھو، اور اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو نصف سا گیہوں، آدھا سا وہی 2 کلو سے آدھا کلو۔ تو ان کے حسبات سرکار علیہ السلام نے یہ دے دیا۔ وہ حلق راسک، اور اپنا سر اٹھاؤ۔ واو جو ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے۔ اگر واو کو ترتیب کے لیے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے صدقہ ادا کر دو، کفارہ ادا کر دو، اس کے بعد سر اٹھاؤ، تو یہ بات غیر معقول ہے، کیونکہ وہ کفارہ کس چیز کا ہے؟ جرم کا ہے نا، اور جرم کیا چیز ہے؟ سر مڈانا۔ تو سر مڈایا ہی نہیں تو جرم ہوا ہی نہیں، تو کفارہ کس چیز کا ہے؟ شوافع ترتیب مانتے ہیں۔ آپ نے ترتیب کی بحث آپ نے شرح قائم پڑھی ہوگی، آیت وضو میں شوافع وغیرہ یہ کہتے ہیں، شوافع ہیں، مالکیہ ہیں، حنابلہ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جس ترتیب سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی ترتیب سے وضو کیا جائے، یعنی فغسلوا وجوہکم، پہلے چہرہ دھو، وایدیکم، ہاتھ دھو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، 2 پاؤں کرو، اس ترتیب کے خلاف نہ کیا جائے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، لہذا ترتیب کی خلاف ورزی بھی ہوئی، یعنی پہلے چہرہ دھونے بجائے پہلے ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد چہرہ دھو لیا، اس کے بعد پاؤں دھو لیا، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، تو بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ واو مطلق جمع کرنے کے لیے آتا ہے، ترتیب بتانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ فا ہوتی تو فا ترتیب بتانے کے لیے آتی ہے، یہ ترتیب بتانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کی ایک دلیل یہ حدیث پاک ہے، یہاں تو سب لوگ اسے قائل ہیں، یہ جو کفارہ ہے جرم کا ہے، جب تک جرم نہیں ہوگا تب تک کفارہ نہیں ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ واو مطلق جمع کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور حق وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں یہ بات ادھر میں توجہ دینا چاہ رہا تھا آپ کو، فنزلت فی خاصۃ وہی لکم عامہ، تو یہ آیت کریمہ خاص کر میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی فمن کان منکم مریضا او بأذى من راسہ، یہ آیت کریمہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی، شاید نزول خاص ہے، مگر حکم اس کا میرے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہی لکم عامہ، یہ حکم تم سب کے لیے عام ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کو عام ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے، علماء اصول فقہ نے یہ ضابطہ وضع کیا ہے کہ اعتبار خصوص سبب کا نہیں، عموم الفاظ کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا ضابطہ ہے؟ اعتبار خصوص سبب کا نہیں بلکہ عموم لفظ کا ہے۔ خصوص سبب کا مطلب کیا؟ شائع نزول خاص ہے، سبب خاص ہے، اس کا اعتبار نہیں کریں گے، یہ دیکھیں کہ لفظ عام ہے کہ نہیں ہے۔ لفظ عام ہے تو اس کو عموم پر محمول کریں گے۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ من کان منکم مریضا، تم میں جو کوئی مریض ہو، اور بھی عزم من راسہ، یا اس کے سر میں کچھ اذیت و تکلیف ہو، تو ان سب کے لیے من لفظ عام سے ہے، جو تمام ضمیر العقول کو عام ہے، قیامت تک کے لوگوں کو عام ہے۔ تو اگرچہ کعب بن عجرہ کے بارے میں یہ حکم وارد ہوا تو سبب نزول خاص ہے، مگر لفظ عام ہے، لہذا عموم لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس لوگوں کو عام مانا جائے گا۔ اعتبار خصوص سبب کا نہیں، عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور بھی بحث کرنی تھی مگر وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ علماء اصول فقہ نے جو کہا ہے کہ اعتبار عموم خصوص سبب کا نہیں، لفظ کا، اس کی دلیل یہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ، کیونکہ آج پوچھا جا سکتا ہے کہ فقہا جو کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، کوئی تو بخاری شریف نہیں ہے۔ اصل میں غیر مقلدین یہ کہتے ہیں وہابیہ کہ ان مقلدوں نے کچھ اصول بنا لیے ہیں
اب کوئی آیت ہو کوئی حدیث ہو تو یہ لوگ اپنے اصولوں پر پرکھتے ہیں، اصول کے مطابق ہے تو حدیث کو آیت تو مانے گی اور نہیں ہے تو نہیں مانے گی۔ ایک حد تک کی بات صحیح کہ ہم اپنے اصولوں پر چلتے ہیں، مگر وہ اصول جو ہے وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ہی ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کتاب اللہ پر عمل ہے، ان اصولوں پر عمل حدیث رسول اللہ پر عمل ہے۔ جیسے یہی کہ اب کوئی آیت آئی، کوئی حدیث آئی، شان نزول سے خاص ہے اور حکم اس کا عام ہے، تو ہم یہ کہیں گے، اب وہ یہ کہتے ہیں جب خاص ہے تو خاص مانو، ہم کہتے ہیں نہیں، جب لفظ عام ہے تو عموم پر چلیں گے، کیونکہ اس بار خصوصی سبب کا نہیں بلکہ عموم لفظ کا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس اپنے اصولوں پر ہو، قرآن پاک حدیث میں قرآن پاک نہیں ہے، حدیث پاک نہیں ہے، اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی کہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، اور وہ لوگ بخاری شریف سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ بعض حیثیتوں سے یہ حدیث بہت عام ہے، ہر جگہ اس کو آپ پائیں گے نہیں۔ آج آپ پڑھ کے چلے جائیں گے، ہم توجہ نہیں دلائیں گے تو آپ کو کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر وہابیوں سے اس موضوع میں مناظرہ ہو تو آپ اس ایک جملے کی وجہ سے آپ مناظرہ جیت جائیں گے انشاءاللہ، اتنا اہم۔ چلیے، باب قولی فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ تمتع یا تمتع کے لغوی معنی کہتے ہیں، بتاؤ تم بھی بتاؤ۔ فائدہ اٹھانا۔ تو یہاں پہ تمتع سے مراد اصطلاحی مفہوم نہیں ہے۔ یوں تمتع کا لفظ جو ہے، تمتع یا متع کا لفظ اگر کتاب النکاح میں آتا ہے تو متع کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، کپڑے کے لیے کہا جاتا ہے، جوڑے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کتاب النکاح جب مطلقہ کی بیان میں اور کتاب النکاح متع کا لفظ آتا ہے تو وہ نکاح باطل کے لیے آتا ہے، اتمتع بہ قضا مدتن، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی متع کتاب الحج میں آتا ہے، جس سے مراد حج تمتع ہوتا ہے۔ تو کتب فقہ میں 3 اطلاقات ہیں متع کے تمتع، ٹھیک ہے نا۔ کتاب النکاح میں الگ، کتاب النکاح کا ایک باب الطلاق ہے، اور والسکن والنفقہ، تو اس میں اس کا مفہوم الگ، کتاب الحج میں اس کا مفہوم الگ۔ اور یہاں جو آیت کریمہ ہے نا، اس آیت کریمہ میں تمتع کا لفظ اصطلاحی مفہوم نہیں بلکہ لغوی مفہوم ترجمہ کرتے ہیں۔ فمن تمتع، تو جو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ذریعے حج کے ساتھ، الحج الی ضم کے لیے آتا ہے، یعنی حج کے ساتھ عمرہ کو ضم کر کے جو فائدہ اٹھائے، یعنی عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، تو جو عمرہ کے ذریعے حج کا فائدہ اٹھائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد، ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے جائیں، صرف حج کی نیت سے جاتے، حج افراد ہے۔ حج تمتع کیا ہے کہ یہاں سے ہم تمتع عمرہ کی نیت سے جائیں، وہاں جا کر کے عمرہ کر لیں اور اس کے بعد احرام کھول دیں۔ احرام کھولنے کے بعد ہم رکے رہیں گے، جب 7ویں ذی الحجہ 8ویں ذی الحجہ آئے گی تو اب حج کا احرام باندھ کر کے حج کرنے کے لیے وہاں سے جائیں گے۔ تو تب عمرہ کے ذریعے ہم نے حج کا بھی فائدہ اٹھا لیا، عمرہ کے ساتھ ہم نے حج کا بھی فائدہ اٹھا لیا کہ پہلے عمرہ کیا اور حج کیا، ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں کا فائدہ اٹھایا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحاً اس کو تمتع کہا جاتا ہے، کیونکہ حاجی ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے۔ تمتع جو ہے یہ افراد سے افضل ہے۔ اور ایک حج قران۔ حج قران کیا ہے کہ میقات ہی پر حج عمرہ اور قران دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لیں، یعنی یہ کہ اللہم انی ارید العمرۃ والحج معا، اور پھر لبیک جب پڑھیں گے تو لبیک بالعمرۃ والحج، یوں کہیں گے، دونوں ایک ساتھ کر لیں۔ تو جب دونوں ایک ساتھ کر لیں تو یہ قران کہا جائے گا، کیونکہ دونوں عبادتیں ایک ساتھ ملا دیا ہے، مقترن کر دیا۔ حج قران سب سے افضل، اس سے افضل، اس سے کم افضل حج تمتع، اس سے کم افضل افراد۔ حج افراد
افضل، اس سے افضل تمتع، اس سے افضل حج قران. سمجھ میں آئی بات میں؟ لیکن ان سب میں سب سے آسان حج کیا ہے یہ بتاؤ؟ سب سے آسان ان میں بیچ والا ہے. سمجھ گئے نا؟ کوئی حج افراد کی نیت سے جائے گا تو جب تک حج نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کے احرام میں رہنا پڑے گا. اور جو حج قران کی نیت سے جائے گا جب تک حج مکمل نہیں کر لے گا، یعنی قربانی نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کو جو ہے احرام میں رہنا پڑے گا. اب وہ کبھی کبھی ایک آدھ مہینہ کبھی احرام ہو جاتا ہے. اور حج تمتع میں کیا ہے کہ یہاں سے عمرے کی احرام باندھتے گئے اور وہاں پہنچ کے اسی دن عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کے بعد بال منڈا کر کے حلال ہو گئے. اب وہاں پر اگر ہم 1 مہینہ بھی رہیں تو ہم حلال ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب حج کا ٹائم آئے گا تو حج کا احرام باندھ کے جا کر 5 دن، حج کا دن 5 دن ہوتا ہے، 5 دن میں حج کر لیا تو کل 6 دن میں کام چل گیا. 1 دن احرام ادھر رہے اور 5 دن احرام ادھر رہے. اور ایسا نہیں کریں گے تو پورا 1 مہینہ احرام میں رہنا پڑے گا. 1 مہینے تک احرام کی پابندیوں کو نبھانا بہت مشکل اور بہت دشوار ہے، اور 6 دن بہت آسان ہے. تو سب سے آسان ان میں کیا ہے؟ حج تمتع. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حج تمتع سے منع کرتے تھے. وہ کہتے دیکھو حج کرنا ہے تو مستقل حج کرو، اور عمرہ کرنا ہے تو مستقل حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے مستقل عمرہ کرو. کیونکہ دلیل کی اللہ تعالیٰ فرماتے اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج مکمل کرو اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے. حج کے لیے جانا ہے تو صرف حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جانا ہے تو صرف عمرہ کے لیے جاتا ہے، پورا ثواب. وہ تمتع سے منع کرتے تھے. ان کی یہ نہیں جو تنزیہی تھی، اس کو وہ غیر افضل سمجھتے تھے. غیر افضل سمجھنے کی وجہ سے وہ اس سے لوگوں کو روکتے تھے، ناجائز نہیں کہتے تھے. ان کے سوا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تمام حضرات اس کو افضل کرتے تھے، حج افراد سے افضل کرتے تھے. اس کو تو اختلاف ہوا نا کہ وہ حج افراد کو گویا افضل مانتے ہیں اور یہ حج تمتع کو افضل مانتے ہیں، تو اختلاف ہو گیا نا. تو وہ مذہب صرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یہ مذہب جملہ صحابہ کرام علیہم رحمۃ الرضوان کا ہے، اور یہی مذہب سراج الامم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. حج کی مثال آپ لوگوں نے پڑھے نہیں ہوں گے، اس لیے تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں. نسیم میں پورا کتاب نہیں تھا، پورا کتاب داخل ہے، بس یہاں گئی ہے. ارے طریقہ تو بہت اچھا. تو چلو پھر تو اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. عمران بن حسین سے روایت فرماتے ہیں کہ آیت متع نازل ہوئی. آیت متع سے مراد آیت تمتع، حج تمتع والی آیت کتاب اللہ میں نازل ہوئی. ففعلناها، تو ہم نے حج تمتع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہ کر حج تمتع کیا اور سرکار نے منع نہیں کیا. اور قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا جو اس کو حرام کر دے، ولم ینہ عنہا، اور اس سے ممانعت بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سرکار کا وصال ہو گیا. قال رجل برائے ما شاء، ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کرو. یہ طنز تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. باب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. درمیان میں یہ بتایا گیا کہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ اوکاس اور مجنہ اور ذوالمجاز نام کے جاہلیت کے زمانے میں 3 بازار لگتے تھے، یہ 3 میلے لگتے تھے سالانہ. فتعثم، تو لوگوں نے گناہ سمجھا کہ مواسم یعنی موسم حج میں تجارت کریں. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرو موسم حج میں، یعنی تم کو پیسے مال دولت کی ضرورت ہے تو تم لوگ اپنے ساتھ مال دولت لے جاؤ اور تجارت کے مال حج بھی کرو اور تجارت بھی کرو. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت فرماتی ہیں کانت قریش ومن دانا دینہا، قریش اور جو لوگ ان کے دین پر تھے، یعنی قریش اور قریش کے علاوہ دوسرے قبائل جو ان کے دین کو اختیار کیے ہوئے تھے. یقفون بالمزدلفہ، یہ لوگ مزدلفہ میں ہی وقوف کرتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. اور یہ لوگ اپنا نام ہم سے رکھتے تھے، یعنی مسلف دین ہم لوگ ہیں، ہم لوگ آگے نہیں جائیں گے. اور باقی عرفات میں جا کے وقوف کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات آئیں اور وہاں وقوف کریں،
وہیں سے واپس ہوں. تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ثم افیضوا من حیث افاض الناس کا، تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، بقیہ عالم. خبر دی مجھ کو قریب تھی، وہ روایت کرتے ابن عباس سے فرماتے ہیں یطوف الرجل بالبیت، کہ آدمی کوئی بھی یہاں پہ الرجل مراد متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا بیت اللہ شریف کا طواف کرے. ما کان حلالا، اور جب تک طواف کر لے، پھر جب تک کہ حلال رہے، ما کان حلالا جب تک کہ حلال ہو، حتیٰ یحل بالحج، وہ حلال رہے گا. ما کان حلالا حتیٰ یحل بالحج، تو وہ حلال رہے گا یہاں تک کہ حج کے احرام باندھ لے. حج کے احرام کب باندھے گا؟ 8ویں ذی الحجہ کی صبح میں. فیضا رکب الی عرفہ، جب وہ عرفہ کے لیے سوار ہو. عرفہ کے لیے سوار کب ہوگا؟ مینا کی صبح میں عرفہ جانے کے لیے 9ویں ذی الحجہ کو صبح میں مینا سے عرفہ جانے کے لیے آدمی سوار ہوتا ہے. فمن تیسر له ہدی، تو جس کو ہدی میسر ہو، یعنی اونٹ یا گائے یا بکری، جو کچھ بھی اس کی اس میں سے میسر ہو، تو فل یذبح، یہ محذوف ہے، تو اسے ذبح کرے. یعنی جس نے حج تمتع کیا تو اس کا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف طواف کر کے حلال ہو جائے، اور یہ اس وقت تک حلال رہے گا جب تک کہ حج کا احرام نہ باندھ لے، اس وقت تک حلال رہے گا. اس کے بعد جب وہ حج کر لے گا تو اس کو جو بھی ہدی یعنی قربانی کے جانور میسر، اونٹ گائے بکری، اس کو ان میں سے کسی کو ذبح کر دے تو اب حج کے احرام سے بھی وہ حلال ہو جائے گا. غیر علم یتیسر سے، ہاں اگر اس کو قربانی میسر نہ ہو اور اس نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے، فعلیہ ثلاثۃ ایام فی الحج، یعنی فعلیہ الصوم، تو اس پر 3 دن کا روزہ فرض ہے. ایام حج میں 3 دن کا روزہ رکھ لے، اور یہ یوم عرفہ سے پہلے، اور اگر آخری دن 3 دنوں میں سے آخری دن یوم عرفہ ہی پڑے تو اس دن بھی روزہ رکھ لے، کیونکہ یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کہتے ہیں. 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ 10ویں ذی الحجہ کا روزہ یہ ممنوع ہے. تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لیں، اور باقی 7 روزے جب وہ حج کے بعد جب واپس آئے گا تو مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں یا اپنے وطن آ کر کے وہ 7 روزے رکھ لے گا. اس طور پر 10 روزے اس کو مکمل کرنے ہیں. فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے. یعنی اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں رہ گئی. ثم ينطلق حتى يقف بعرفات، پھر وہ چلے یہاں تک کہ عرفات آئے. من صلاۃ العصر، نماز عصر سے یہاں، پھر وہ چلے یہاں تک کہ عرفات میں وقوف کرے. کب تک وقوف کرے گا؟ یہ صلاۃ العصر سے لے کر، نماز عصر سے لے کر کے تاریکی آنے تک. تو نماز عصر سے مطلب یہاں کی نماز عصر مت نہ لے گی، کیونکہ وہاں پر جمع بین الصلاتین ہوتا ہے، اور تو جمع بین الصلاتین ظہر کے وقت میں ہوتا ہے. تو ظہری کے وقت میں پہلے ظہر پڑھ لیتے ہیں، پھر عصر پڑھ لیتے ہیں. تو اب ظہر کے بعد ہی سے وقوف ہوگا نا، عصر کے بعد ہی سے وقوف ہوگا نا، تو وہاں کی عصر کے بعد سے وقوف مانا جائے گا. عصر سے لے کر کے تاریکی آنے تک، یعنی غروب آفتاب تک. جیسے دن ڈوب جائے تو وہاں سے ثم یطلع من عرفات، پھر عرفات سے چلیں. اذا افاضوا منها، پھر عرفات سے چلیں جب وہاں سے واپس ہوں، تو عرفات سے چلیں. حتی یبلغوا جمع، یہاں تک کہ جمع یعنی مزدلفہ کو پہنچ جائیں. الذی یتبرر به، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے نیکی کی نیت سے. پھر اللہ کا ذکر کریں کثیر، اور تکبیر، کثرت سے تکبیر پڑھیں، کثرت سے تحلیل پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیں صبح ہونے سے پہلے. ثم افیدوا، پھر وہاں سے واپس چلو یعنی مینا کے لیے، پھر وہاں سے مینا واپس آؤ. فإن الناس كانوا يفيضون، کیونکہ لوگ اسی طور پر وہاں سے واپس آتے تھے. اللہ تعالیٰ جو فرمایا اس کا یہ مطلب ہے ثم افیضوا من حيث افاض الناس، پھر تم لوگ واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. لوگ سنا دو بقیہ عرب جہاں سے واپس آتے تھے وہیں سے، اور یہی مغفرت قریش کو اور سارے مسلمانوں کو بھی دے دیا گیا. اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حتیٰ وہاں سے واپس آؤ، پھر کیا کرو؟ حتیٰ ترب الجمرہ، یہاں تک کہ تم لوگ جمرہ کو رمی کرو. جمرہ میں بھی 3 جمرہ ہے، جمر اولا، جمر وسطیٰ، جمر عقبہ. تو جمر عقبہ کو رمی کریں گے. باپ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پہلے لوگ جو دعا کرتے تھے نا
تو خالی دنیا کی بھلائی چاہتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہی طرف تھے, اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں, دنیا کا بھی حسنہ چاہو اور آخرت کا بھی حسنہ چاہو. اور جمع سے غلط یہ بتایا گیا کہ صرف اپنے لیے خاص نہ کرو دعا کو, بلکہ سب کے لیے عام کرو. جمع سے گا سب کے لیے عموم رکھتا ہے. یہ بالکل آسان ہے. حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دعا میں یہ فرماتے تھے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھو یہاں آیت کریمہ تو ربنا آتنا فی الدنیا الآخرہ, مگر سرکار اس کے ساتھ اللہم بھی بڑھا دیتے تھے. تو کیا قرآن پاک کی آیت میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ جائز ہے؟ سوچو, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. قرآن پاک میں نہ ایک لفظ کا اضافہ جائز ہے نہ ایک لفظ کی کمی جائز ہے. تو پھر سرکار نے اللہم کا اضافہ اس میں کیوں کیا؟ کیا جواب ہے بتائیے. میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آئندہ کے واسطے متنبع کر رہا ہوں, یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگ اس پر متنبع رہیں. اس پر وہابیہ سوال کرتے ہیں, کبھی کبھی عوام الناس بھی سوال کرتے ہیں, ہم لوگ تو آئے دن سے گزرتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اقتباس. سرکار نے یہاں قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا قرآن پاک کی آیت بھی ہے, لیکن تلاوت قرآن کی نیت سے سرکار نے نہیں پڑھا ہے, دعا کی نیت سے پڑھا ہے. اور اپنی دعا میں سرکار نے اقتباس لیا ہے قرآن پاک سے, جو کہ وہ آیت دعا بھی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے اپنی دعا میں, جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں اور اس میں اقتباس کے طور پر, کوٹ کے طور پر قرآن پاک کچھ لے لیں, حدیث پاک کچھ لے لیں, تو وہ لے سکتے ہیں. تو سرکار نے دعا کی اپنی اللہم کہا کر کے. وہ اللہم کہنے پر سرکار نے پھر یہ سوچا ہم اپنے الفاظ میں دعا کے الفاظ کہیں, اس سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ دعا کے سکھائے ہیں وہی الفاظ کہتے ہیں. تو وہ اضافہ نہیں ہے, سرکار دعا فرما رہے تھے اور دعا اللہم کے ذریعے, اور دعا کے ذریعے سرکار علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی آیت دعا کو بھی دعا کی نیت سے شامل کیا ہے, تلاوت کی نیت سے نہیں. تلاوت کی نیت سے ہو تو اضافہ ناجائز, دعا کی نیت سے ہو تو اس کو اپنی دعا میں شامل کرنا درست. سرکار نے اپنی دعا میں اقتباس کے طور پر اس کو شامل کیا ہے. سمجھ میں آئی بات نا؟ تو اضافہ یہ نہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا, بہت جگہوں پہ یہ کام آئے گا. کٹک میں ایک مناظرہ تھا, تو اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان میں, اب ہم اس مناظرے میں شریک نہیں تھے, کہیں پر اقتباس کیا ہے اسی طور پر. تو وہابی مناظر نے چیلنج کر دیا, یہ تو قرآن پاک میں اضافہ کرنا ہوا, تعریف ہے قرآن پاک میں, اپنی تسمیلات آپ لوگ اپنی تسمیلات گھٹاتے بڑھاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سب پریشان ہوئے, پھر خیال ہے کہ نہیں تو یہ اقتباس ہے. روح مختصر معانی میں اس پر بحث, اقتباس کا بات سوال دیکھ لیجیے, اس میں پوری بحث ہے. تو اقتباس کے طور پر اس میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, پھر اس میں کوئی بات نہیں. جیسے ہم نے جو کتاب لکھی ہے مبارک راتے ہیں, اس میں ہم نے کمی کی ہے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں قل کو ہٹا دیں اور دعا کی نیت سے اعوذ برب الفلق پڑھیں, اعوذ برب الناس پڑھیں, تو یہ دعا بھی ہے. قل نکال دیں تو دعا ہے, دعا کی نیت سے پڑھیں اس کو, دعا ہے. وہ قل لگا دیں گے تو اب دعا کے لیے نہیں رہ پائے گا, تب تو اب تلاوتی کی نیت سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو کمی تو ہو گئی, مگر کیا کمی ناجائز ہے؟ نہیں. اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں, کلمہ دعا مان لیا, کلمہ دعا کی نیت سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, تب یہ جائز ہے. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑھا دیا نیت دعا سے, تو یہ جائز و درست ہے.